محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینہم تراءہم رکعا سجدا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العلی العظیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد سر وحدت ہے، کوئی رمزون کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامقبل ہے۔ اور محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، بے شک خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے ہونے کی بے شک۔ کی۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پڑھیے صلی اللہ اللہم علیہ صلی وسلم علی سیدنا وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک کو بالکل بند کر دیں، آواز بڑھا دیں، آواز بڑھا دیں۔ بالکل بالکل۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس پرفتن دور میں آج دو کام کر رہے ہیں۔ بے شک۔ ایک تو جو برسوں سے چلی ہوئی رسم خرافات، جس میں مال کی بھی بربادی، وقت کی بھی بربادی، خدا رسول کی ناراضگی بھی، رت جگہ جسے کہتے تھے، تو اس گانے بجانے کو ختم کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت۔ بے شک بے شک سبحان۔ اور دوسرا کام اس کے بدلے میں بند ہی نہیں کیا، ذکر مصطفیٰ اور ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ کی محفل آپ نے رچائی۔ سبحان اللہ۔ اور جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اس محفل میں جہاں علماء اکرام کی موجودگی ہے وہاں علماء اکرام کو سنوارنے والے سادات اکرام کی بھی موجودگی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلک اعلی حضرت اور مسلک اہل سنت کی سے وابستہ فرمائے، اور یہی اہل سنت کا نعرہ ہے اور کامیابی ہے کہ ایک ہاتھ میں اگر دامن صحابہ ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ میرے آقا نے ایسا لازم و ملزوم کر دیا ہے، فرمایا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے اور میرے صحابہ تاروں کے مثل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کشتی جب چلتی ہے تو تاروں کی محتاج ہوتی ہے، اور مسافر صرف تاروں سے بھی نظر کر کے کام نہیں چلا سکتا، اسے منزل پار کرنی ہے تو کشتی میں بیٹھنا ہوگا، جی جی۔ اور کشتی والوں کو بچنا ہے تو تارے پہ نظر رکھنی ہوگی۔ جی 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 جی۔ میرے آپ سب کے آقا سرکار دو جہاں اور اہل سنت والجماعت یقیناً جو صحابہ پر فدا ہیں، صحابہ ہیں در والے اور اہل بیت ہے گھر والے، تو جو صحابہ کا غلام ہوگا جو کہ در والے ہیں تو وہ گھر والوں کا کتنا بڑا غلام ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، یقیناً جو اہل بیت ہے اس وقت وہ تمام کے تمام صحابہ بھی ہیں۔ بے شک۔ یاد رکھیے وہ صحابہ میں بھی، صحابی کس کو کہتے؟ ایمان کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت جنہوں نے حاصل کی ہو، تو ایک لمحہ جنہوں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی وہ صحابی ہے۔ وہ جواب ہے۔ اور صحابی کا مقام کتنا ہے کہ ایک ادنا صحابی غوث و کتب ابدال اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ جب ادنا صحابی کا عالم یہ ہے تو پھر خلفائے راشدین کا عالم،
اور اہل بیت کو تو دو دو فضیلتیں ہیں. جب فاطمۃ الزہرا جہاں اہل بیت میں ہے وہ صحابیہ بھی تو ہیں. حسنین کریمین جہاں نواسے ہیں وہ حضور کی صحبت اختیار کی تو صحابی بھی تو ہے. جی جی بے شک. مولا علی جہاں اہل بیت میں ہے وہاں صحابی بھی تو ہے. بے شک. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. لیکن یہاں ایک ذہن میں رکھے قرآن پاک ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے. قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے, معبود کا فرمان سمجھ کر پڑھیے. ہر مسئلہ زیست کا حل ہے اس میں, قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے. اور گلوں میں پاؤ گے خوشبو کہاں سے باغ بغیر, سمجھنے بیٹھے ہو قرآن کو دماغ بغیر. بغیر عشق نبی اور تلاوت قرآن کہاں سے لاؤ گے تم روشنی چراغ بغیر. واہ 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 واہ, بہت اچھا. تو حقیقت میں اگر روشنی چاہیے تو عشق رسول پہلے پیدا کر. خدا کی توحید کون بیان کرے؟ مصطفیٰ. اور مصطفیٰ کی تعریف کون بیان کرے؟ خدا. بے شک. اب نبی کا مقام سمجھنا ہے تو ادھر ادھر سے نہ سمجھنا, رب سے پوچھ. دوسری بات, میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بندوں کو رب سے جوڑا ہے اور رب کے گھر سے جوڑا ہے. ارے بولو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اپنے گھر سے جوڑا ہے یا رب کے گھر سے جوڑا ہے؟ 5 وقت کہاں بلایا ہے؟ رب کے گھر, مسجد. نماز کس کے لیے ہے؟ رب کے لیے. لیکن رب سے پوچھ کہ ہم تیرے تک طے کیسے پہنچے, تو رب نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو. جی واہ قل, واہ, بے شک. بات میری ہے, محبوب زبان تیری ہوگی. جی جی. کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ مولا تو تو بے نیاز ہے, تیری قدرت تو وہ ہے کہ تو نے جب چاہا تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا. بے شک بے شک. تو نے جب چاہا تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے مائی حوا کو پیدا فرما دیا. تو نے جب چاہا بغیر باپ کے عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کر دیا. مولا جب تو نے چاہا تو پتھر سے اونٹنی کو پیدا فرما دیا. مولا جب تو نے چاہا تو تیری قدرت تو وہ ہے بغیر استاد کے شہد کی مکھی کو درود پڑھنا تو نے سکھا دیا. واہ 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 واہ, بہت اچھا. مولا تو وہ قادر ہے جو یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں صحیح سلامت رکھے, وہ تیری قدرت ہے. جس نے نمرود کی آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بنایا, وہ تیری ذات ہے. مولا تو بے نیاز ہے. پھر بات تیری ہے, بندے بھی تیرے ہیں, لیکن بیچ میں یہ وسیلہ, یہی تو سمجھایا جا رہا ہے. بندے اگر مجھ تک پہنچنا ہے, میری بات بھی تم تک پہنچے گی تو ڈائریکٹ نہیں پہنچے گی, میرے محبوب کے ذریعے پہنچے گی. سبحان اللہ. تو کل یہ بتایا جا رہا ہے, کہیں بھی کل دیکھ لینا, یہ وسیلہ ہے. جی جی. قل هو اللہ احد, کل پہلے ہے, ہوا بعد میں ہے. کل سے مراد مصطفیٰ ہے, ہوا سے مراد خدا ہے. تو پتہ چلا پہچاننے میں مصطفیٰ پہلے ہے, خدا بعد میں ہے. واہ واہ واہ. جو مصطفیٰ کو پہچانے گا تو مصطفیٰ کے ذریعے ہی خدا کی پہچان ہوگی, ورنہ کوئی ممکن نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کوئی خدا کو پہچان لے. جی 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 بے شک. اللہ اکبر. ہائے ہائے, تبھی تو کہا ہے پہچان گیا بس یہی پہچان ہے تیری. پہچان گیا بس یہی پہچان ہے تیری. دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. واہ واہ. جو سمجھ میں آئے وہ خدا نہیں, اور جو خدا ہے وہ تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا. جی 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 جی. ہے کوئی بتائے تو صحیح. ارے تیری کھوپڑی محدود ہے, وہ لامحدود ہے, تو محدود جگہ میں لامحدود کیسے آ جائے گا؟
میرے ہیں لیکن محبوب واسطہ تو ہے. واہ 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 واہ. اب پتہ چلا خدا بے نیاز ہے. جب وہ اپنے محبوب کو بیچ میں وسیلہ لے تو مجبور پہنچ جائے. تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو فاتبعونی، پھر میری پیروی کر لو، سبحان اللہ. میرے پیچھے آ جاؤ. بات کس کی چل رہی ہے؟ محبت خدا کی ہے اور پیروی مصطفیٰ کی ہے. اللہ تو جگہ سے پاک ہے. اللہ محبوب ہم نے تیرے دیکھنے کو دیکھ لیا ہے. واہ واہ. یار انداز تو دیکھو قرآن کو، کہنا نہیں ہم نے تیرے دیکھ. اچھا پھر ہم آگے پوچھیں شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. واہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. علماء اہل سنت. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان کعبے اللہ. کے بھی کعبہ مصطفیٰ ہے. جی 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 جی. تو قبلہ بنائے کیوں گیا؟ گھر میں آ کر یہ بھی پڑھے گا مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایک دن حساب ہوگا. میں نے کسی کا ایک پیسہ اگر دبایا ہے تو 700 باجماعت نمازوں کا ثواب اس کے لیے دیا جائے گا. جہاں ایک ایک نیکی کے محتاج ہو گئے تو 1 روپیہ میں 100 پیسے ہوتے ہیں، تو 1 روپے کے بدلے کتنی لاکھ نمازیں تمہاری جا چکے ہوں گی. پھر اگر جھگڑا ہو گیا ہوگا تو اپنے اپنے گھروں میں تم اتفاق نہیں کر سکتے. مصطفیٰ نے ایسا قانون دے دیا، آج تو کہیں بھی رہتا ہے، کسی پارٹی میں ہے، اللہ کے گھر میں آ جا اور کاندھے سے کاندھا ملا لے. اب جماعت بعد میں ہے، نماز بعد میں ہے، جماعت پہلے. ارے نماز بعد میں ہے، جماعت اور یہی نماز ہم اپنے گھر میں پڑھے تو 1 ثواب، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی تو 27 گنا. مولا نماز وہی ہے، سجدے وہی ہے، رکوع وہی ہے. جواب ملتا ہے ہاں مجھے اتفاق پسند ہے. واہ واہ. نماز خدا سے ملاتی ہے، جماعت بندوں کو بندوں سے ملاتی ہے. جب بندے آپس میں مل جاتے ہیں تو میری رحمت جھوم کے برستی ہے اور 1 گناہ کو 27 گنا ثواب بڑھا دیتی. کیا بات مفتی صاحب، کیا بات. میرے بھائی روزانہ نماز میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں ہے. ذات پات کا خاتم کا ہے وہ نماز ہے، اونچ نیچ کا جو خاتمہ کرے وہ نماز ہے، بھید بھاؤ جو ختم کرے وہ نماز ہے، اونچ نیچ جو ختم کرے وہ نماز ہے. ہاں بادشاہ اگر بعد میں آیا ہے تو یہ خدا کا گھر ہے، آگے جگہ نہیں دی جائے گی، وہ پیچھے کھڑا ہوگا. کوئی فقیر آگے ہے تو پیچھے نہیں ہٹا سکتے. ہاں یہ ہے خدا کا گھر کہ جو پہلے اس کا پہلا مقام ہے، جو پیچھے اس کا پیچھے مقام. سبحان اللہ. یہ ہر جگہ دیکھا جاتا ہے، فلاں صاحب آگے چھوڑ دو جگہ. نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں بادشاہ کہیں ہوگا، یہاں تو سب اللہ کے بندے ہیں. بے شک بے شک. کیا ہے یہ؟ کبھی تو سمجھا ہوتا. لیکن اس رب نے کہا اے میرے بندو، اب تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو نا، میرے محبوب نے تم کو مجھ سے جوڑا ہے، تو میں کہتا ہوں تمہاری کامیابی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں. واہ واہ. تم نبی کے پیچھے چلو. کیا مطلب؟ برابر مت آنا، آگے مت بڑھنا، جی جی جی. ورنہ تباہ برباد ہو جاؤ گے. انجن سے آگے جو ڈبہ آتا ہے نا وہ چکنا چور ہو جائے گا، جی جی. اور جو برابر میں رہے گا وہ پڑا رہ جائے گا. بے شک. کامیاب کون ہوا؟ جو پیچھے لگ گیا. جی جی جی. ارے بولو انجن کے، ریل کے انجن کے ڈبے نہیں دیکھے آپ نے؟ بے شک. کون کامیاب ہے؟ جو پیچھے لگ گیا. یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لینا، آج کل اصل گمراہی شیعت چل رہی ہے، جی رافضیت چل رہی ہے، سنیوں میں بہت تیزی کے ساتھ. جی 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 جی. ترتیب ہمارے نزدیک واجب ہے. جی جی. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ترتیب جو نبی نے قائم کی وہ قائم رہے گی، جو شریعت نے قائم کی وہ رہے گی، جو قرآن نے بیان کی. وہ رہے گی. واہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. بے شک. صلی اللہ. والذین معه ای ابو بکر آہا. اشد الکفار اے عمر جی. رحماء بینہم عثمان غنی تراہم رکن سجا مولا علی. واہ واہ واہ. یہ ترتیب واجب ہے، اگر اس کے خلاف کوئی کرتا ہے گمراہ بے دین ہے.
مولا علی کی عظمتوں کو سلام، جی سیدنا عثمان غنی کی عظمتوں کو سلام، واہ مگر شیخین کا جو مقام ہے وہ دوسروں کا، اور جو مولا علی اور سیدنا عثمان غنی کا مقام ہے وہ پانچویں کا، جی اور جو عشرہ مبشرہ کا مقام ہے وہ دوسروں کا، جی جی اور اس کے بعد جو بدری اور صحابہ ہیں جی وہ دوسروں کا. یہ اسلام ہے. بے شک اور یہ بھی سمجھا دیا جو فتح مکہ سے قبل صحابہ ہیں وہ اگر 1 کلو جو خرچ کریں جی جی اور بعد میں مکہ فتح ہونے کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ بھی صحابی، جی وہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو برابر بے شک نہیں ہو سکتے. جی فتح مکہ سے پہلے اسلام لانا بڑا کٹھن معاملہ تھا. جی 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 اس وقت جو صحابی ہیں وہ اگر 1 مد جو خرچ کرے، اور آنے والے بعد میں فتح مکہ کے بعد جو صحابہ، یہ قرآن کا فیصلہ اپنا گھر سے نہیں ہونا، جی 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 حق وہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. بڑھ کر تو بڑی بات ہے. جی 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 جب صحابہ کے برابر نہیں پھر امتی نبی کے برابر. کیا بات کیا بات. اللہ اکبر. اچھا ایک ہی رہے گا، جی 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 دو نہیں ہو سکتے. بے شک انجھن ایک ہے، وہ بیچ میں نہیں رہے گا، جی 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 آگے. بے شک. اور پھر انجھن سے جو وابستہ ہے ڈبہ واہ 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 وہ بھی ایک ہے کہ دو ہیں؟ جی 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 ارے بتاؤ، جی وہ ایک ہی ہے. اب دوسرے نمبر پہ جس کو آنا ہے وہ انجھن سے نہیں جڑ سکتا، جی جی وہ ڈبے سے جڑے گا، بے جی شک. جی جی بے شک. وہ دوسرے ڈبے سے. واہ جی اب تیسرے نمبر پہ جس کو آنا ہے وہ بھی انجن سے نہیں جڑ سکتا ڈائریکٹ، وہ تیسرے سے جڑے گا. بے شک. اسی طرح چین چلتی چلی جائے گی. جی جی اب ذرا غور کرو، جی کبھی کوئی معاملہ ہو گیا آہ اور آگے راستے میں پریشانی ہے، جی تو پریشانی ہے، راستہ کلیئر ہے، سنگل ہوا ہے یا نہیں ہوا، بیٹھنے والے کروڑ پتی ہوں، ڈبہ تیرا کروڑوں روپے کا ہو، کسی ڈبہ یا ڈبے والے کی طاقت ہے جو اپنی چلا لے. جی 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 بہت ارے بولو بھائی، جی نہیں چلا سکتے. کیوں؟ یہ کام انجھن والوں کا ہے. بے شک بے شک. راستہ کلیئر ہے یا نہیں؟ بے شک تم کتنے ضروری ہو، تمہاری مرضی پہ انجن نہیں چلے گا. بے شک. آگے راستہ کلیئر ہے یا نہیں یہ ان کی ذمہ داری، سنگل ہوا ہے یا نہیں یہ ان کی ذمہ داری. جی 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 اب تو بھلے اے سی میں بیٹھا ہو، نہ اے سی والوں کی چلے گی نہ تھرڈ والوں کی، واہ یہ ان کا کام ہے. بے شک. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، اگر اس نسبت کو سمجھ لیا ہے جی تو اب جو وان سے وابستہ ہوگا وہ کامیاب، جی اور اگر کسی وجہ سے کٹ گیا تو اللہ. ناکام ہے. تو یہی تعلق جو جوڑا گیا ہے، تو مصطفیٰ سے جو پہلا کنیکشن ہوا جی 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 کیا وہ بات. کون ہے؟ وہ کیا ابو بات. بکر صدیق ہیں. کیا بات. سبحان اللہ کیا بات. سبحان اللہ سبحان اب اللہ میرے سبحان آقا اللہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیر بھی ہیں، نبی بھی ہیں، واہ بے شک، بے بے شک. وہ سب مرید. جی جی لیکن اب جب سیدنا ابو بکر صدیق کی باری آئی تو جتنے صحابہ ہیں سب نے کس سے ہاتھ پہ بیعت کی؟ واہ تو سیدنا ابو بکر صدیق نبی کے سوا سب کے پیر بھی ہے، سب کے امام بھی. سبحان واہ، اللہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اور جب آپ دنیا سے گئے تو اب سب نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جی تو پتہ چلا حضور اور ابو بکر کے علاوہ سیدنا فاروق اعظم سب کے پیر بھی ہے اور سب کے امام بھی. بے شک. واہ 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 واہ. اسی طرح سیدنا عثمان غنی ان دونوں شیخین اور حضور کے علاوہ سب کے پیر بھی ہیں، سب کے امام بھی. بے شک بے شک. پھر سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ان تین کے علاوہ اور حضور کے علاوہ سب کے پیر بھی ہیں، سب کے امام بھی. بے
सुबहान अल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। یہ ترتیب آج اسی کے خلاف چلنا شیعت ہے، رافضیت ہے، اور اسی ترتیب پہ قائم رہنا یہی سنیت ہے، بے شک واہ 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 سب سے واہ پہلے ضروری ہے۔ بہت خوب۔ پھر اب ذہن میں رکھیے کہ جب یہ معاملہ آپ کے سمجھ میں آ گیا تو اب انجن کا معاملہ دیکھو، انجن کے پیچھے اے سی بھی ہے، جی تھرڈ اے سی، سیکنڈ اے سی، فرسٹ اے سی، جی 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 جی، اور پھر سلیپر بھی ہیں، لوکل بھی ہیں۔ بے شک۔ لیکن یہ بتاؤ کہ جب انجن چلتا ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے؟ نہیں، سلیپر والوں کو 2 منٹ پہلے پہنچا دے اور تھرڈ والوں کو پیچھے چھوڑ دے، جی جی جی، ارے دیکھتا ہے کیا؟ نہیں دیکھتا۔ تو بلا تمثیل کتنے لگے ہیں، جو پیچھے لگ گیا وہ ایک رفتار سے واہ، سب کو منزل پہ پہنچانا اس کا کام ہے۔ بے شک۔ یہ پیر بھی امیر غریب نہیں دیکھتے، جی جی جو صحیح معنوں میں وابستہ ہو گئے واہ، اپنی رفتار سے انہیں جنت میں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان لیکن اللہ، وابستہ ہونا کیا بھی بات۔ تو سیکھو۔ جی 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 جی، بہت اچھے، بہت خوب۔ وابستہ ہونے میں کنیکشن جوڑا جاتا ہے۔ جی جی جی، جب آپ کا کنیکشن ان سے جڑ گیا، بے شک، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ڈاکو بھی توڑنا چاہے تو توڑ۔ بے شک، واہ، تو جس وقت حضرت کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ دیا تو حضرت نے یہ کہا تھا تم سے کہ دنیا اچھی کمانا، اللہ اکبر، واہ، بہت خوب۔ ارے کلمہ پڑھایا تھا نا، بے شک، اللہ رسول کا کلمہ پڑھایا تھا، جی جی شریعت کا واسطہ دیا تھا، جی نمازوں کی پابندی ہو، جی، اور نماز کے لیے پاکی ضروری ہے، جی، اور نماز کے لیے صرف یہی پاک نہیں کہ ہاتھ پیر پاک ہو جائے، تیرا پیٹ حرام سے پاک ہو تو سود نہ لینا، بیاج نہ لینا، جوا نہ کھیلنا، تیرے ہاتھ ظلم سے پاک ہو، تیری کمائی حرام سے پاک ہو، تیری نظریں غنم دیکھنے سے پاک ہو، تو جب تو نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے پہ قائم رہنا، یہ مریدی ہے۔ جی جی جی، بے شک، بہت حق ہے، خوب حق مفتی ہے۔ اور صاحب، اگر بہت وعدہ خوب۔ توڑ دیتا تو کیا مرید بات۔ کس بات کا؟ جی جی جی، حق، ہاتھ پیر چومنا یہ پیری مریدی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، بہت جو اچھے، پیر سے پکا وعدہ کیا اس کو نبھانے کا نام مریدی ہے۔ بے شک حق ہے۔ حق، اور یہ ان کا کام یہ ہے کہ جو مہینوں سالوں میں نہیں، وہ ان کے ہاتھ پر رکھ کر شاید ہو سکتا ہے کہ لمحوں میں آدمی وہاں پہنچ جائے۔ واہ واہ بے واہ، شک، حق، کون نہیں جانتا کہ میرے آقا نے ایک لمحہ میں عبداللہ ابن قحافہ کو جی ابو بکر صدیق بنایا، جی، واہ واہ واہ، جی حضرت عمر کو فاروق اعظم، جی جی، کتنی مدتیں لگی تھی، واہ واہ واہ، حضرت عثمان کو ذوالنورین بنایا، کیا بات مفتی صاحب، کیا حضرت بات۔ علی کو کرم اللہ وجہ الکریم جی۔ مولا کائنات بنایا، جی جی جی، کتنا ٹائم لگا تھا؟ جی 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 جی، ہاں ہاں، گود میں کھیلنے والے نونہال ہاں، حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کا سردار، واہ واہ، میرے بھائی آپ نے دیکھا نہیں ہے، ارے وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہوتی ہے، قسم خدا کی اگر ان بارگاہوں کو دیکھنا ہے، خانقاہوں کا اثر دیکھنا ہے، جہاں مدرسوں میں ہزاروں سال نہیں ہو سکتے، وہاں ان کی ایک نگاہ سے بے شک بے شک، کیا بات مفتی صاحب، کون نہیں جانتا بہت کہ غوث پاک کے پاس میں کوئی پڑھنے نہیں آیا تھا، چوری کرنے آیا تھا، اللہ اکبر، خانقاہ میں چوری کرنے آیا تھا، لیکن ایک نگاہ ہی تو پڑی تھی ہاں ہاں ہاں، کہ چور کو ابدال بنا دیا ہے۔ بے شک، کیا کسی یونیورسٹی کا کمال ہے یہ؟ نہیں نہیں، ارے جوگی جے پال جو آیا تھا کوئی پڑھنے نہیں آیا تھا، جی جی، مقابلہ کرنے آیا تھا، لیکن خواجہ صاحب کے ہاتھ نہیں، کھڑاؤں کی ٹھوکر کھا کر جی جی جی، قدموں میں گر کر کلمہ پڑھنے والا جوگی جے پال جی، عبداللہ بیابانی کتنے دنوں میں بنا، واہ واہ واہ، کیا بات، آج تک بھی زندہ ہیں، بھٹکے ہو کر راستہ بتا رہے، جب ان کے در پہ آنے والے جوگی جے پال جی جی جی، ایک نظر سے عبداللہ بیابانی بن جائے، واہ 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 واہ، بہت اچھے، واہ، میرے بھائی بدلنے آؤ یہاں پر۔ کیا بات، ایک بزرگ کے پاس میں
आलिम साहब बैठे थे जी सुबह से शाम तक, पीर साहब मेरी बकरी बीमार है, मेरी भैंस बीमार है, मेरे खेत में नुकसान है, सब के सब आ रहे हैं, तिजारत में धंधा नहीं चल रहा। वो काफी देर के बाद में कहा, मौलाना साहब, जिन्होंने दुनिया को छोड़कर रब से लो लगाई है, आज वो सारे के सारे जो आना चाहिए था कि ये आप अल्लाह वाले हो, हमें वो रास्ता बता दो कि अल्लाह तक पहुंच जाए, कोई भी नहीं आया। आया है तो दुनिया पूछने आया है, दुनिया का भला चाहने आया है, मेरी दीन कैसे सुधरे इसकी किसी को फिक्र नहीं है। पीर साहब के पास भी दुनिया के लिए आ रहे हैं, औलाद के लिए आ रहे हैं, ये कोई नहीं आता अल्लाहु कि जी अकबर। जिस रास्ते पे आप लगे हुए हो, अपनी निगाह करम फरमाओ, हम भी उस रास्ते पे चल जाएं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सारी, अरे मखदूम सिमना ने सल्तनत को छोड़कर तो वह फकीरी ली थी, रब की राह में आए थे, और उनसे तुम दुनिया मांगो। क्या बात मुफ्ती साहब, क्या बात। अबे दुनिया तो चोर को भी मिल जाएगी, जानी को भी मिल जाएगी, रिस्क तो सबको मिलेगा। मांगना है तो आखिरत की भलाई मांग, बेशक बेशक। दुनिया भी मांगना तो हलाल रोजी मांग, वाह जिंदगी मांगनी है तो इस्लाम के साथ इस्तकामत मांग, वाह वाह और मौत भी मांगनी है तो ईमान पर खात्मा मांग। वाह वाह। फिर बहुत तेरी जिंदगी भी भलाई में है, आखिरत भी भलाई में। जी जी जी, बहुत खूब। अब मेरे भाई गौर तो करें, किसको नहीं मालूम है, अलाउद्दीन थे, भांजे थे, क्या बात, क्या बात। लेकिन निजामुद्दीन के पास आकर बहन ने तो अलाउद्दीन को छोड़ा था। वाह ये 12 साल न खाना, जी जी एक लुकमा भी न पीना, जी जी जी। ये कुव्वत कहाँ से आई? वाह मैं सब्र तो सब करना चाहते हैं, लेकिन जरा आप भी करके बता दो। जी 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 जी, बहुत जी, खूब, जी, बहुत बहुत खूब। 12 साल के बाद साबिर पिया नहीं बने, जी 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 जी। उसका तो असर देखा है। जी। एक ही नजर में जब लंगर का मालिक बना, खिला सबको। वाह, वाह। अल्लाह अकबर। बहन कहती है, मैंने तो भेजा था कि भाई के पास में, मामू के पास में भांजा मोटा ताजा हो जाएगा, वो तो ऐसा रहा, खाना भी नहीं दिया। जी जी। बहन मैंने तो पूरे लंगर का मालिक बना दिया, कभी कहा नहीं। अल्लाह अकबर। बेटा ये क्या मामला, कि मामू ने ये कब कहा था कि खा भी लेना, कहा खिला देना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे भाई असल मकसद वो नहीं है, असल मकसद तो बताना था लोगों, अल्लाह वालों के बरगा बारगाह में आने से पहले अगर जलाउद्दीन था, लेकिन गरीब नवाज के चौथे सिलसिले, जी जी जी। वो तो गरीब नवाज हैं, आह, उनके खलीफा बख्तियार काकी हैं, जी उनके खलीफा बाबा फरीद हैं, उनके खलीफा निजामुद्दीन औलिया हैं। जब उनकी नजर का आलम है, जी 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 जी। तो एक लम्हे में कहां से कहां बदल दिया। बेशक। तो ये दरगाह है, ये बारगाह है, ये खानकाह है, बदलने के लिए है। जी 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 जी। कि आए हम अब बिगड़े हुए हालात में, आह, तो यहाँ पहुंच कर है नहीं, दुआ कराए पीर साहब, दुआ कर दो हमारी नजरें पाक हो जाएं, हमारे हालात पाक हो जाएं। दुनिया में फंसे हुए बहुत ज्यादा हैं, दुनिया के साथ साथ सही मानों में खुदा वाले बन जाएं। अल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाह। ये अल्लाह सुबहान वालों ने यकीनन, कौन नहीं जानता कि अब अगर आगे जाके देखें जी। तो बरेली के ताजदार ने आह, आह, हैं, जब पैदा किए हैं तो कोई दुनियादार पहलवान नहीं पैदा किए, जी। हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा है। आह, आह, आह। फतवे की दुनिया में मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद है, वाह वाह वाह। शरीयत के शहंशाह सदरुल शरिया है। जी जी जी। इल्म के अंदर देखो तो मुहद्दिस आजम पाकिस्तान आह, 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 आह। सरदार अल्लामा सरदार अहमद साहब गुरदासपुरी हैं। जी जी जी। आगे इल्म में देखो तो मलिकुल उलमा अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी हैं। बेशक। ये एक नजर में ऐसे हीरे कहां से पैदा किए। अल्लाहु वो अकबर। भी तो कहा है निगाहे वली में आह, आह, आह। वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वाह। मेरे भाई असल में हम पीछे मुड़ के देखें जी जी। तो फिर मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि रब ने हमें हुक्म दिया कि नबी, ए नबी तुम कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मेरे पीछे आ जाओ। वाह।
اب بچاؤ جو پیچھے پیچھے چلے گا تو ان کی مرضی کے مطابق چلے گا کہ اپنی مرضی کے مطابق؟ ہمیں بہت جلدی ہے، انجن رک گیا تو ہم چل دیں گے آگے؟ نہیں جا سکتے۔ نہیں نہیں واہ اگر وہ جدھر جائے گا تو ہم دوسرے سائڈ میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جی، میرا خیال بدل گیا، مجھے تو ادھر جانا تھا۔ جی آپ کو اس کے تابع ہونا ہے۔ بے شک ارے میرے بھائی، جب اللہ اکبر کی صدا لگ جائے تو مصطفیٰ کہاں گئے تھے؟ جی جی مسجد۔ جی بے شک ہم اذان سن کے بھی شیطان کی طرح بھاگے۔ کیا بات بہت خوب اب اگر پیچھے چلنا ہے تو ہر اذان سن کر امتی کو مسجد میں پہنچنا ہے۔ واہ 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 کیا بات اچھا، میرے مفتی آقا صاحب۔ نے فضول خرچی کا حکم دیا کہ منع کیا ہے؟ جی منع کیا پانی سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ بہت سستا ہے۔ حقیقت دیکھا جائے تو بڑا قیمتی، جی بے شک جہاں نہ ملے تو جان سے بھی قیمتی، بے شک لیکن بڑا سستا ہے۔ جی جی اور نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہوں تو واہ 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 کیا فرمایا نبی نے؟ جی فضول خرچی نہ کرو، بے شک کیا ثواب نہیں گناہ ملے گا۔ بے شک 3 مرتبہ سنت ہے، 4 مرتبہ نہیں۔ واہ عرض کہ حضور نہر، ہاں نہر کے کنارے ہو تب بھی جی جی کیا سمجھایا جائے؟ جو اسلام پانی جیسی چیز، جی جی اور وہ بھی نہر کے کنارے، جو بیکار نہ جائے، نہر میں پانی جائے جی جی پھر بھی فضول خرچی برداشت نہ کرے، واہ وہ تیرے قیمتی حلال روزی میں برداشت کر لے گا؟ کیا بات مفتی صاحب بہت خوب جی ابھی میں صبح جی اور کے وقت، عصر کے وقت شاید نکلا، جی 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 پٹاخے چل رہے۔ اللہ او میں کہتا ہوں خدا کے بندو، یہ بتاؤ پٹاخے چھوڑ کون رہا تھا؟ غیر مسلم؟ جی شادی ہماری تھی۔ بے شک بے شک بے شک اچھا پٹاخے فری میں آ رہے ہیں؟ سینکڑوں روپے کے۔ جی 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 1 روپیہ میں آگ لگانے والے کو عقل مند سمجھو گے کہ بیوقوف؟ ارے بولو بھائی، بے وقوف بے وقوف تو یہ ہزاروں روپے میں جو آگ لگا رہے وہ جی 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 بھائی شریعت تو بعد میں، جی جی پہلے تھوڑی دیر سوچو۔ جی پردوشن بری چیز، جی جی لوگوں کو چونکانا بری چیز، واہ ایذائے مسلم حرام، پھر ماحول میں گندگی پیدا کرنا پردوشن یہ بھی حرام، بے شک اور پھر پیسے میں آگ لگانا، اور پھر یہ کام کس کا؟ نمرود کا۔ اللہ اکبر فرمایا جو آتش بازی کرے وہ نمرود کے برابر گنہگار۔ کیا بات کیا بات نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، جی جی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ساری دنیا کا بادشاہ، جی جی اب جو آتش بازی کر رہا ہے وہ نمرود کے برابر گنہگار ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ اکبر ہمارا دنیا مال بھی گیا، جی گناہ بھی، بے شک اللہ بھی ناراض، نبی بھی ناراض، کیا فائدہ حاصل کر لیا آپ؟ کیا بات مفتی صاحب بہت ارے خوب۔ خدا کے بندو بتاؤ صحیح فائدہ کیا کیا؟ جی 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 اللہ رسول بھی ناراض اور پیسے بھی برباد، جی جی اور گناہ بھی پیسے خرچ کر کے۔ جی 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 اجی نکاح کی محفل ہے، دوست احباب کریں، کیا پتا چلے گا؟ اچھا میں کہتا ہوں کروڑوں روپے خرچ کرو، اللہ کروڑوں گندے کام کر لو، خوب بڑھ چڑھ کر نہیں، گھوڑے دوڑا لو، جلسے نکال لو، رنڈیاں نچا لو، جی جی ڈی جے باجے بجا لو، جی 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 اور سب کچھ کر کے پوری دنیا میں جہاں تک تمہاری رسی ہو خوب دعوتیں کرو، جی سجاوٹ علاقے کو کر لو۔ جی جی نبی کی جو سنت ہے نکاح وہ مت کرو۔ اللہ اکبر کیا حلال ہو جائے گی بیوی؟ نہیں بیوی بن جائے گی تمہاری؟ رشتہ جڑا؟ ارے تم نے تو سب کر لیا، شادی میں جو تم کرنا چاہتے تھے، جی 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 پھر بھی تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ واہ واہ
کیا بات اور مفتی میرے صاحب، بھائی کیا بات آقا نے جو فرمایا ہے نکاح آسان کر دے تاکہ زنا مشکل ہو جائے. جی 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 نکاح مسجدوں میں کرو. کیا مطلب؟ غیب کا نبی دیکھ رہے تھے لاکھوں روپے کی واٹیکا لی جائے گی, جی 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 بڑے بڑے جگہ لی جائیں گی کرائے پر, جب مسجد میں کوئی کرایہ نہیں. اللہ اکبر. واہ. تو اگر اسلام کو سمجھا ہوتا تو مسجد میں ناپاک آدمی نہیں جائے گا, پاک آدمی جائے گا. بے جب شک. کلمہ پڑھ کے مسجد میں وعدہ کرے گا تو وہ پورا ہوگا, ٹوٹے گا نہیں جلدی سے. سبحان اللہ سبحان تم نے اللہ. 10 آدمی جا کر مسجد میں پہنچے, نکاح ہو گیا, کوئی خرچہ نہیں کیا. بولو بیوی ہے کہ نہیں؟ بے شک وہ حلال ہے کہ نہیں؟ بے شک. کوئی آدمی انکار کر سکتا؟ نہیں. کوئی دعوت نہیں, کوئی ڈی جے نہیں, کوئی باجا نہیں, کوئی خیرات نہیں, اور کوئی تم نے جلوس نہیں, کوئی پٹاخے نہیں. صرف مسجد میں جا کر کلمہ پڑھایا, امام صاحب نے نکاح پڑھایا, تو اپنی بیوی کو لے کر آ گیا. جی 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 کوئی خرچہ نہیں, کچھ نہیں. بے شک. اب بولو اس میں کوئی کمی رہ گئی؟ نہیں. اور کروڑوں روپے خرچ کرے, نکاح نہیں ہوا تو اللہ اکبر. اصل تو میرے آقا فرما نکاح آسان کر دو, جی جی زنا مشکل ہو جائیں گے. پھر 30 سال کی بیٹیاں جو بیٹھی ہیں وہ ترسیں گی نہیں. جی 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 حق. جہاں میرے آقا فرمایا 3 چیزوں میں مولا کائنات راوی ہیں, جی جی مولا کائنات فرماتے ہیں میرے آقا نے 3 چیزوں میں مجھے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. جب نماز کا وقت آئے تو جلدی کرنا, اگر قضا ہو گئی تو 80,000 برس جہنم میں جلنا ہوگا ایک نماز قضا کرنے میں. اللہ اکبر. اور لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی میں جلدی کرنا. داغ لگ گیا تو اکیلے میں نہیں, 7 پیڑھیوں میں داغ لگے گا. جی 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 جب میت تیار ہو جائے تو دفن میں جلدی کرنا. جی جی اگر بدبو پیدا ہو گئی تو دنیا بھر کا عطر ڈال کر بھی بدبو ختم نہیں ہو سکتی. بے شک بے آج شک. بڑی بڑی بیٹیاں ہم نے بٹھا رکھی ہے, جی 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 ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ارے کھاتے پیتے گھر کی لڑکی 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہے, جی 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 جی. اور جہاں 25, 30 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہیں, اب گناہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بے شک. واہ. غیبدہ نبی نے کتنا آسان کر دیا کہ نکاح آسان کرو, زنا مشکل ہو جائے گا. بے شک. اور جب نکاح مشکل کرو گے تو زنا آسان. جی جی جی. تو میرے بھائی رب نے ہمیں جوڑ دیا مصطفیٰ سے. واہ. اب کیا مطلب؟ جب شادی کرو تو دیکھنا تمہاری بیٹی فاطمہ تو زہرا سے بڑھ کر نہیں ہے, اور واہ. تمہارا بیٹا مولا علی سے بڑھ کر نہیں ہے. جب مولا کائنات اور فاطمہ الزہرا کا نکاح سادگی سے مسجد میں ہو سکتا ہے, جی 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 بہت. کوئی خرچے نہیں. جی 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 بتا دو اگر کوئی دعوتیں بھی ہوئی ہو. جی جی صرف چھوارے ہیں, وہ بھی لڑکی والے سے نہیں, لڑکا والا. ہاں ہاں. اللہ اکبر. یہ اتنی سادگی سے میرے آقا نے عمل کر کے, جی جب اس طرح سادگی سے ہوئے تو حسنین کریمین پیدا ہوئے. واہ واہ واہ. تو میرے بھائی تیری بیٹی فاطمہ نہیں بن سکتی, تیرا بیٹا مولا علی نہیں بن سکتا, لیکن ہاں اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ بنا دے تو انشاءاللہ پیدا ہونے والے حسن حسین نہیں ہوں گے تو غلام حسن غلام حسین ضرور پیدا ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک، سبحان بے اللہ. شک. بہت وہ اپنی بیٹی کو فاطمہ نہیں بنا سکتا تو کنیز فاطمہ بنا, جی 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 جی. پھر ان کی نسل سے انشاءاللہ غلام حسن غلام حسین پیدا ہوں. بے شک. واہ واہ واہ. ہمارا سوچو ہم کہاں جا رہے ہیں. جی جی یہ محفلیں کتنی پیاری محفلیں تھی, اور وعدہ تم نے کیا کیا ہے. جی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے. ارے بولو بھائی, بے شک. یہ علماء سے پوچھ لو, پورے پورے جی جی جی. کیا مطلب؟ نماز کا مسئلہ ہے, مولانا صاحب کیسے نماز پڑھیں, یہ تو امام صاحب سے پوچھیں. اور شادی کا مقصد ہے تو برادری سے پوچھیں کون کون سی رسم ادا کرنی ہے. ہائے 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 ہائے. مہندی کی رسم کیسے ہوگی؟ ابے نادان, مرد کے لیے تو مہندی لگانا حرام ہے. جی 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 حق حق. پھر یہ دلہوں کا مہندی کہاں سے؟ جی 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 جی. یہ تو زینت تو عورت کے لیے ہے. بے شک. مرد کا عالم تو یہ ہے, نہ تو رائی بن کے آیا نہ مقامی بن کے آیا, یہ دنیا رزم گاہ ہے, تو سپاہی بن کے آیا ہے. واہ واہ. ماں بہن کی عزت کو تجھے بچانا ہے, ملک کی سرحدوں کو تجھے بچانا
اسلام پر حملہ ہو تو تجھے بچانا ہے. جب تو ہی چوڑیاں پہن لے گا تو اسلام کی دفاع کون کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. عورتوں کی طرح تو مہندی لگا لے گا تو پھر اسلام کے لیے مجاہد کون بنے گا؟ جی جی بہت خوب مفتی صاحب. ارے بھائی اسلام کو سمجھو تو صحیح. جی جی تیرا مقام کیا ہے؟ ہاں ذرا اگر غور کرو تو اسلام کو. جی جی کمائی مرد کی، جی سونا عورت پہنے، چاندی عورت پہنے. جی جی ہے کوئی پابندی لگانے والا تو لگا کے بتائے. بے شک بے شک. مہندی عورت لگائے، ریشم عورت پہنے، واہ واہ. زینت عورتیں. اے اسلام یہ تیرا قانون. جی جی مرد کمائے، جی چاندی نہیں پہن سکتا ایک انگوٹھی کے علاوہ، واہ سونا نہیں پہن سکتا، واہ. ریشم نہیں پہن سکتا، بہت. زینت نہیں کر سکتا، سنگار نہیں کر سکتا. واہ. کیوں؟ اور یہ عورت جی جس کی کمائی کچھ بھی نہیں، جس کا سارا خرچہ مرد نے برداشت کیا، جی 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 وہ سونا پہنے، چاندی پہنے، کنگن پہنے، تمام ہار پہنے. تو کہا وجہ سن لیا تو نے؟ جی جی. یہ عورت آئی کس کے لیے؟ واہ واہ. کبھی شعور تو پیدا کیا ہوتا. واہ. آدم علیہ السلام پہلے کہ مائی حوا پہلے؟ آدم علیہ السلام. جی تو عورت سے مرد پیدا ہوئے، مرد سے عورت؟ مرد سے. واہ واہ. تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے جی مائی حوا کو پیدا کیا گیا. بہت بہت. پتہ چلا عورت کا مقام یہ پہلو ہے. جی 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 جی. تو عورت سر پہ کسی کو اعتراض نہیں، آہ. پیروں میں اعتراض نہیں، لیکن عورت اپنے مرد کے پہلو میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی. بے شک بے شک. یہ اس کی جگہ ہے. حق. اسی لیے تم یاد رکھنا، ماں کی طرح عورت کو سر پہ نہ بٹھانا. جی 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 حق حق. اس کا جو مقام ہے وہاں رکھنا، جی 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 جی. پھر انشاءاللہ کامیابی رہے گی. بے شک. دوسری بات، یہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے، مرد عورت کے لیے پیدا ہوا ہے. اتنا اور بتا دوں. ارے آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے جی جی تو میوے ذات بھی تھے نا، جی پرندے بھی تھے، مکان بھی تھے، کچھ کمی تھی؟ جی نہیں لگا. تو سکون دل کے لیے کس کو پیدا کیا؟ واہ واہ. کیا بات. کیا قرآن ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. واہ واہ واہ. سکون حاصل کرو. تو عورتیں مردوں کے لیے، جی جی. مرد عورتوں کے لیے نہیں ہے. بے شک. واہ. الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں کے سردار ہیں، سرداری مرد کے لیے ہے. بے شک. تو مرد کو آگے چلنا چاہیے عورت کو. مرد کو. ہاں ترتیب بدل دی. جی. آج عورتیں آگے ہیں، مرد پیچھے ہیں. کیا بات کیا بات. ماحول گھر کا اسی لیے خراب ہو رہا ہے. جی جی جی. کمائی مرد کی ہے، پتلے کپڑے باریک کپڑے عورتیں لے کر آ رہی ہیں. جی جی جی. گھر مرد کا ہے، چست لباس عورتیں سلا رہی ہیں. بے شک بے شک. ارے ہونا یہ چاہیے تھا، مرد چلے مصطفیٰ کے پیچھے، عورت چلے مرد کے پیچھے. پھر دیکھو کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. عظمت مصطفیٰ، زندہ باد. شہداد کرام، زندہ باد. فیضان محمودی، زندہ باد. فیضان اکبری. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اب میں اللہ. آپ کو کہتا ہوں، یہ دنیا کی خوشنمائیاں یہ کس کے لیے؟ جی جی جی. یہ گائے بھینس بھیڑ بکریاں یہ کس کے لیے ہیں؟ واہ. ارے آپ ان کے لیے ہو یا آپ کے لیے؟ اتنا اور بتا دو مجھے. آپ زمین کے لیے ہو، زمین آپ کے لیے؟ ارے نہیں سمجھ ماری میری بات آپ بے کو. شک. پانی آپ کے لیے کہ آپ پانی کے لیے ہو؟ ہمارے لیے. پانی بھر. اگر آپ نہ ہو تو پانی کا کوئی نقصان ہے، جی جی. لیکن پانی نہ ہو تو پیاسے آپ مرو گے. جی جی. کپڑے آپ کے ناپاک رہیں گے، بے شک. کھیتیاں آپ کی سوکھیں گی. جی تو آپ پانی کے لیے نہیں، پانی ہمارے لیے. آپ کی زمین کے لیے نہیں، زمین. ہمارے لیے فر فروٹ آپ کے لیے، آپ فر فروٹ کے لیے. نہیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن سنو. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. واہ واہ. جو بھی زمین میں سب تیرے لیے. جی جی. خلق لکم، لکم واہ. اللہ نے ساری چیزیں تمہارے لیے. بے شک. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جی. جو بھی زمین میں سب. واہ. ارے بولو تمہارے لیے نا. بے شک بے تو شک. جانور پیدا واہ. ہوئے تیری وفا کے واسطے. جی. گھوڑے پہ کون سوار ہوتا ہے؟
निशान। गधा किसका बोझ होता है? वाह वाह। ऊंट किसके काम आ रहा है? जी जी। गाय भैंस का दूध कौन पी रहा है? बेशक। भेड़ बकरियों का गोश्त कौन खा रहा है? बकरी के अंडे कौन खा रहा है? ये ऊन के कम्बल किसके लिए तैयार हो रहे हैं? जी जी। जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते। अरे सब जहां तेरे लिए पर तू खुदा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब सब जहां मुफ्ती किसके साहब, लिए बहुत है? खूब। वाह वाह वाह। अरे बोलो, सब जहां किसके लिए हैं? हमारे लिए। और हम किसके लिए? खुदा के लिए। खुदा। तो ये औरतें हमारे लिए, जी जी जी, बहुत खूब। बहुत ये अच्छे। सारी औरतें हमारे लिए हैं। बहुत अच्छे। हमारे घर में जितनी औरतें सब हमारे लिए, नहीं। और किसके लिए? जी जी जी। अब इसमें कौन सी परेशानी है? जी जी। हमारे घर में जितनी औरतें सब हमारे लिए, बेशक बेशक। लेकिन सोच गंदी है तो उसका इलाज क्या? अल्लाह रूप अकबर। अलग है। माँ हमारे लिए, बेटी हमारे लिए, बहन हमारे लिए, फूफी ये- हमारे लिए, मासी हमारे लिए। जी जी जी। बेशक जी। माँ का रूप और है, बेटी का रूप और है। बहन का रूप और है। हाँ, माँ सी खाला माँ जैसी, जी जी। जी उसका रूप जी। अलग है सब हमारे लिए, लेकिन सबका रूप। अलग है। अरे भांजी भी हमारे लिए, जी। भतीजी हमारे लिए, नवासी हमारे लिए। बेशक बेशक। अरे बोलो, है या नहीं? जी जी लेकिन बेशक। सब बीवी बनने के लिए नहीं है, वाह जी वाह जी वाह। हक है। है हमारे लिए। तो सारी चीजें हमारे लिए, लेकिन सब खाने के लिए नहीं है, जी। क्या बात मुफ्ती साहब, क्या बात। हैं? कुछ इबरत के लिए भी है, कुछ जी। दवाओं के लिए भी है जी जी बेशक। सब हमारे लिए। जी बेशक। जी। हैं? वमा खलक़्त हाज़ा बातिला, कोई चीज अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं फरमाई। जी जी बेशक। हैं? वाह। अब एक अनजन है, मैं ढिबरी पाई, ये बेकार है। अबे बेवकूफ, तू मशीन को नहीं जानता, उसको तो क्या जाने। उसे पूछ जो इसका जानकार है, वो कहेगा अरे ये तो यहाँ मिल गया, इसके बगैर तो पूरी मशीन बेकार थी। जी 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 तो हम बेशक। घड़ी को नहीं जानते, तो इसके बिच्छू को क्या जानेंगे? क्या बात क्या बात। इसकी सुइयां हैं सब काम की। बेशक। हमने कल तक किसी जिसको कचरा समझा था, कबाड़ा समझा था, वो कबाड़ा भी आज कबाड़ियों को देख लो, जी 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 जी। लाखों रुपए में खेल रहे। जी बेशक जी 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 बेशक। बेशक तो कबाड़ा भी काम का। बेशक। अरे कचरा जिसको हमने समझा था, वो कूड़ी पे चला गया तो खाद बन के खेती को ताकत दे रहा है। जी 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 जी। हाँ, बेकार कौन है? कोई चीज बेकार नहीं, इंसान तू बेकार है अगर तू अपने काम नहीं आता। वाह वाह वाह। हाँ, तू रब की इबादत नहीं करता तो तू बेकार है। जी बेशक, जी बेशक। जी। भैंस एक टाइम दूध ना दे तो लठिया मारे, और तू रब की इबादत ना करे तो तू सोच तेरे पर डंडे कितने बरसेंगे। जी जी, अल्लाह अकबर, क्या बात हक है, मुफ्ती हक साहब। है। तू अपना मदाम समझ, तेरा मकाम क्या है। जी 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 हर चीज को ताबे कर दिया, वरना तेरे सामने इतना ताकतवर बैल जी। और तेरे इशारे पे चले, बेशक। हाथी तेरे इशारे पे चले, ऊंट जरा सा इशारे पे चले, अगर वो जिद पे आ जाए तो मैं तो समझता हूँ कितना ताकतवर आदमी हो और एक कुत्ता पागल हो जाए तो जरा उससे मुकाबला करके बता दे। जी 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 जी। बहुत खूब। एक भैंस अगर अपनी जिद पे आ जाए और वो मारना शुरू कर दे तो है कोई 10-20 पहलवान जो रोक ले उसको? लेकिन अल्लाह ने सबको तेरे ताबे कर दिया। वाह वाह वाह। तो इसलिए मेरे भाई, यही समझाया जा रहा है कि तू तरतीब समझ, जी जी। मकान तेरा, घर तेरा, दौलत तेरी, और तेरा नारा हो ये कि घर मेरा है, कानून मुस्तफा का चलेगा, बेशक। दौलत मेरी है, मर्जी वाह, मुस्तफा वाह, की वाह, चलेगी। वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत बिल्कुल। मैं खूब। आखिरी बात, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, मोमिन की तारीफ जी एक लफ्ज में मैं आपको समझाऊं। जी। अभी आयत की तो तफसीर की इब्तिदा भी नहीं हुई है, हाँ। एक लफ्ज में समझा दूं कि फरमाया मोमिन कामिल कौन है। जी फरमाया जैसे मुर्दा गुस्ल देने वालों के हाथ में हो जाता है, मुर्दा गुस्ल देने वालों का रसाल कहते हैं गुस्ल देने वाले, जी जी जी। वो यूं करे तो वो, यूं हो जाए, और यूं करे तो, यूं हो जाए, बिठाए तो, बैठ जावे, लिटाए तो, बैठ जावे, कफनाए तो कफन में। तो जैसे मुर्दा गुस्ल देने वालों के हाथों में है,
मोमिन शरीयत के हाथ में बेशक, वाह। ऐसे हो जाए तो कामयाबी उसके कदम चूमे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। वाह, दो वाह। नंबर का धंधा बहुत नफा है, लेकिन शरीयत कहता ना ना, तेरे नबी ने इजाजत नहीं दी। जी जो आजाद है वो मुसलमान नहीं, और जो मुसलमान है वो आजाद नहीं। आजाद नहीं। वो सच्चा नबी का गुलाम है। जी अब कैसे कमाऊं, तेरी मर्जी नहीं चलेगी, मुस्तफा से पूछ, जी जी जी। शरीयत मुस्तफा से पूछ। वाह वाह वाह। दारू में, शराब में बहुत नफा है, लेकिन मोमिन हाथ भी नहीं लगा सकता। वाह वाह। क्यों? मेरे नबी ने मना फरमा दिया। जी जी। हराम चीज की बै भी हराम है, बेशक उससे नफा हासिल करना वो भी हराम है। बेशक। तो अब ये पूछना पड़ेगा, तिजारत करनी है तो कौन सी करूं? अल्लाह। फिर तूने हलाल कमा तो लिया, जी जी। अब चाहूं मैं अपनी मर्जी से रंडीबाजी में खर्च करूं? ना ना, नहीं, अल्लाह अकबर। तू नबी का गुलाम है। अब जहां शरीयत कहती है वहां खर्च कर, जी जी जी। और जितना हुक्म है उतना खर्च कर। वाह। हाँ, हर जगह नहीं। बेशक। एक बेटा कहता है, हुजूर मेरा बाप ना अपनी, मैं कमाता हूँ और वो अपनी मर्जी से खर्च कर देता है। आके ना फरमाया, तू भी तेरे बाप का, तेरा माल भी तेरे बाप का है। वाह। इजाजत तो वहां नहीं जा जहाँ उसका ना हो। जब तू तेरे बाप का है तो तेरा माल भी तेरा बाप का है। बेशक। बेशक। वाह। बाप को इजाजत लेने की जरूरत। जी जी। तो हम तो शरीयत के हैं, वाह। जी। हमारा अपना है ही कुछ नहीं। बेशक। और जो अपना समझे वो मुसलमान ही नहीं। बेशक। क्या बात, मुफ्ती साहब। तो कमाया तूने हलाल, ले ली, घर गलत जगह खर्च करे अब ना। जी जी जी। एक शैतान कहता है, बहुत गलत काम से तो दंड कर लिया, हराम से कमा लिया ना, अरे अल्लाह को राजी कर ले, मस्जिद में लगा दे। जी 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 जी। शैतान कह रहा है हराम कमाई तो है, पाक कर ले, मौलाना को दे दे थोड़ा सा, मस्जिद में लगा दे, मदरसा में लगा दे। सुन लो, अगर कोई हराम कमाई दीन के रास्ते में देता है जी। तो हराम है, हराम। वाह। और अगर नेकी की उम्मीद करता है कि मैं मस्जिद में दूँ, इससे सवाब मिलेगा, तो ईमान भी गया, निकाह भी गया। वाह। इसलिए कि हराम कमाई में नेकी की नीयत करना कुफ्र है, कुफ्र है। जब ईमान गया तो निकाह भी गया। वाह वाह। अब तक वो दोबारा कलमा न पढ़कर दोबारा निकाह न करे, तस्दीद निकाह, वो अपने घर में जिना करेगा, जिना। अल्लाहु अकबर। तो वो कमाई जो मस्जिद में भी न लग सके, दीन में न लग सके, पीर के लिए नहीं दे सकते, जी जी जी। फिर उस कमाई का फायदा क्या भैया? हाँ हाँ हाँ। यहाँ तो डुबो रही है, उसे नेकी में भी खर्च करे तो भी तुझे डुबो रही है। बेशक बेशक। क्या क्या बात। तो पहले तो शर्त ये है कि हलाल कमाओ, वाह। फिर जो हलाल कमाई हो जाए तो पाकीज़ा जगह खर्च करो। जी जी। और ये चीज हमें मुस्तफा से पता चलेगा। वाह। सुभान अल्लाह। और सुभान शरीयत अल्लाह। पूरी अदाए मुस्तफा का नाम, बेशक। पूरी शरीयत अदाए। मुस्तफा का नाम है। हाँ, मुस्तफा जैसे चले वो सुन्नत। जी। अरे बोलो, अगर हम बैठ के खाना खाएं जी। तो देखेंगे मेरे आका यूं बैठ के खाते थे, तो वो तरीका। सुन्नत। अल्लाह अकबर। बात में बात छिड़ जाती है, ये बात और सुन लें। जी जी जी। एक है आदत, जी एक है इबादत। जी 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 खाना पीना आदत, जी। लेकिन कसम खुदा की अगर ख्याल मुस्तफा आ जाए तो वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर। पानी पीना एक आदत है, जी जी। लेकिन आपको ख्याल आ गया मैं नबी का गुलाम हूँ, वाह। सीधे हाथ से पीना चाहिए, जी। एक सुन्नत हो गई। बेशक। मैं नबी का गुलाम हूँ, मुझे तो वो काम करना जो नबी ने करा है। तो मेरे आका तो हुक्म देते पानी देख के पियो, कहीं कोई नुकसानदेह चीज तो नहीं, देख लिया, दूसरी सुन्नत हो गई। सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका ने तो हुक्म दिया बैठ के पानी पियो, खड़े होके पानी जानवरों का तरीका, ना ना, मैं बैठ गया हूँ, तीसरी सुन्नत हो गई। वाह वाह। फिर आका ने कभी नंगे सर पानी नहीं पिया तो उसने अपना सर ढक लिया, चौथी सुन्नत हो सुभान गई। अल्लाह। वाह। फिर आका फरमाते 3 सांसों में पानी पियो, वाह। तो उन्होंने 3 सांस का इरादा कर लिया, 5 सुन्नत हो। फिर फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ कर पियो, छठी सुन्नत।
پھر ذرا پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ ایک تھوڑا سا عمل آپ کا ہوا, یہ عادت تھی. لیکن پتا ہے میرے آقا فرمائے جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا. 7 سنتیں ادا کی ہے, 700 شہیدوں کا ثواب مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن خیال مصطفیٰ آ گیا اور وہی اسی کی نقل کر لی, تو پانی پینا بھی عبادت, سبحان اور اللہ. نماز ہے عبادت. جی جی لیکن نبی کا خیال نہیں رہا, تو اٹھک بیٹھک ہے نماز. وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حب رسول, اور جن میں بو پائی نہیں جاتی وہ ہے کاغذ کے پھول. بے شک بے شک. اس لیے میرے بھائی انشاءاللہ تفصیل پرسوں انشاءاللہ عبدالرزاق کے گھر پر ناطقہ جو ہیں انشاءاللہ ان کے یہاں تفصیلی گفتگو ہوگی. صرف اتنا ذہن میں اور رکھ لو کہ ہمارے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہی اصل, اس لیے تمام دین کا محور, تمام دین کا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے. بے بے شک. شک بے شک. کس سے بھیا؟ کیا مطلب کہ جو کچھ سمجھنا ہے تو اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو, لیکن نماز کا طریقہ نہیں بتایا. جی جی. صحابہ کرام گئے, آقا اے پاک پروردگار تو نے نماز کا حکم دیا کیسے پڑھیں؟ تو رب فرماتا ما آتاکم الرسول فخذوہ, میرا رسول جو دے وہ لے لو. بے شک. تو نبی کے پاس آئے, میرے آقا کیف نصلی, آقا ہم نماز کیسے پڑھیں؟ آقا نے بھی بتایا نہیں, بلکہ ایک حکم دے دیا صلو کما رأیتمونی اصلی, واہ تم واہ ایسے واہ. نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اب قیامت تک جو نمازی ہوگا وہ تصور میں مصطفیٰ کو رکھے گا. میرے آقا یوں ہاتھ اٹھاتے تھے, یوں ہاتھ باندھتے تھے. کیا مطلب؟ عبادت خدا کی ادا مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان نیت اللہ. باندھنا عبادت, ہاتھ باندھنا عبادت. لیکن یہ رب کے تو ہاتھ نہیں ہے, رب کے تو کان نہیں ہے. میرے آقا ہاتھ اٹھا رہے, کانوں کی لو سے لگا رہے. یہ عبادت تو خدا کی ہے لیکن ادا مصطفیٰ کی ہے. بے شک. اسی لیے طریقہ نہیں بتایا تاکہ بندہ عبادت میری کر, ادا میرے مصطفیٰ کی ادا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, اس نماز میں اگر بڑا سے بڑا کوئی امیر آ گیا ہے اسے سلام کرو تو نماز ہو جائے گی کہ چلی جائے گی؟ چلے جائے گی. مفتی صاحب آ جائیں تو چلے جائے گی. جی. کتنے بڑے عالم آ جائیں, چلے جائے گی. لیکن نماز کیونکہ خدا کے لیے ہے. جی بے شک. لیکن اس نماز میں بھی اگر نبی کو سلام نہ کرو تو نہیں ہوگی. التحیات واجب, بے جی. شک. اور التحیات میں السلام علیکہ یا نبی, یا نبی سلام علیک. واہ 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 واہ. تو بہت کیا اچھا. پتا چلا بندے, ہاں برابری نہ سمجھنا, یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے. عبادت میری ہے, اگر میری عبادت میں بھی نماز میں بھی ہر 2 رکعت کے بعد میرے محبوب پہ سلام نہیں پڑھا تو تیری نماز. نہیں ہوگی. واہ، واہ واہ واہ. تو جب ہماری نماز بغیر سلام کے قبول نہ ہو تو ہمارا جلسہ بغیر سلام کے قبول. کیسے؟ واہ کیا بات مفتی صاحب, کیا بات. تو جہاں تاریخ تھا, ظلمت کدا تھا, سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا, جگمگانے میں عرب میں چاند نکلا. چاندنی پھیلی زمانے میں, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے اور آپ سب کے آقا جب دنیا میں تشریف لائے فرشتے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے. ہم بھی وعدہ اپناتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر